یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے، فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ٹھیک. یہ ہے نص قطعی. اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے. صحیح. نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا. ٹھیک. بات ختم. ٹھیک. اب اس میں استثناء دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ استثناء ہو گیا. صحیح ہو وہ نص میں آ گئی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. صحیح. اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا. خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر تو جانیں ہیں، روح ہے ہی نہیں، تو یہ تو مردے ہیں، جسم ہیں، تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب سن رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے، صحیح. ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو سنتا ہے. صحیح. یہ دو باتیں ہو گئی، یہ دو استثناء ہو گئے. صحیح. رہی بات یہ کیسے سنتا ہے، یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے. لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے. 36 گھنٹے لگتے ہیں، 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں، وغیرہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی، سائنس سے ثابت ہوگی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں. اچھا. ہاں یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک، اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے. وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، سینسیشن رہتی ہے. تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نص سے ثابت ہے اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں، اور وہ بس اس وقت تک کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں، وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ استثناء ہے اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی، بات ختم ہو گئی. یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے ہمارا، وہ اللہ سنا رہا ہے. لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی. ایسے نہیں ہے وہ. صحیح صحیح. فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. فرشتے، ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا، تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جی درود اور سلام بھجوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے. یہ گنہگار انسانوں کو آپ کہتے ہیں ہمارا سلام دینا. اللہ یعنی اس سے بہتر نہیں کہ آپ درود بھی پڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں اور وہ سلام اور درود آپ کا بھیجا جائے اور وہاں پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور فرشتے پہنچاتے ہیں. آپ جہاں بھی درود پڑھیں، جہاں بھی سلام، وہاں جا کے سلام پیش کریں، وہاں آپ جا کے درود شریف پڑھیں تو وہ بھی پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے. جی 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 جی. یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. اصل میں نا ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی
یعنی مطابقت کے ساتھ ہم نئے مسائل اس میں سے انفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو انفرنس ہے نا یہ تو آپ کی انفرنس اور ہوگی, میری انفرنس اور ہوگی, پھر ہر ایک کا اپنا تو نص نے جو کچھ بتا دیا, جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بس اتنی, اس کے بعد ہم آگے حد آ جاتی ہے, ہم اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے. اور قبرستان جا کے جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا ونس اگین وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے, ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں, فرشتے پہنچاتے. اگر نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے؟ صحیح. جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں, یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سننا. صحیح. اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے. جی جی. وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں قبول کرتا ہوں, اللہ, جس نے یہ اعلان کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. سبحان. اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے, سبحان, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ, سبحان, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے. بالکل صحیح. اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے, یہ اللہ کا کام ہے. صحیح. یہ اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی, یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. بالکل. خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے وسیلے رابطے کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو تو وہ سنتا ہے. اللہ. لیکن یہ انک لا تسمع الموتیٰ, ان کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم. باقی اس کے علاوہ جو چیز شریعت نے استثناء دے دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نص سے ثابت ہو گیا, حدیث سے ثابت ہو گیا, دیٹس فائن. صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا, ہم تسلیم کر لیں گے. صحیح حدیث نہیں ہے جی, پھر اس کے بعد نہیں, ہم تسلیم نہیں کر, ہم اپنی طرف سے بنا کے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. یہ دین ہے, اور دین کے بارے میں اتھارٹی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دین دے دیا تو اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا من عمل عملا, جس نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا لیس علیہ امرنا, جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, صحیح, فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ. بات ختم ہو گئی. تو ہم کوئی بھی عمل کریں کیوں کریں؟ بے شک. اللہ تعالیٰ رحمت.